السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہے، آپ غور سے دیکھیے گا اور سنیے گا، ہو سکتا ہے آپ کو اس میں سے کچھ فائدہ ہو جائے یا سکون آ جائے۔ یہ شخص جو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی عام شخص نہیں تھا۔ یہ ایک جنوبی افریقہ کے ایک چرچ کا بہت بڑا پادری تھا اور اس کے چاہنے والے بھی بہت زیادہ تھے۔ ایسا کیا ہوا کہ اس شخص نے عیسائیت چھوڑ کے اسلام قبول کیا، اور نہ صرف اسلام قبول خود کیا بلکہ اپنے ساتھ 100 نہیں 200 نہیں ایک ساتھ 1,00,000 لوگوں کو مسلمان کیا اور 1,00,000 لوگوں کو ایک ساتھ کلمہ پڑھایا۔ اور یہ شخص 3 مہینے پہلے جو ہے وہ مسلمان ہوا، کیونکہ جب اس کا انٹرویو لیا گیا سعودی حکومت کی طرف سے تو اس نے بتایا کہ یہ 3 مہینے پہلے مسلمان ہوا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ یہ اپنے خاندان کا وہ پہلا شخص ہے جو کہ حج پہ آیا ہے اور ساتھ میں اور لوگوں کو بھی لے کے آیا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ اس کو روز کی بنیاد پہ خواب آتے تھے، اور یہ خواب میں اپنے آپ کو سفید لباس میں دیکھتا تھا اور سر پہ ٹوپی پہنے دیکھتا تھا۔ اور پھر جب اس کے پاس تبلیغی جماعت والے آئے تو اس نے ان کو بتایا کہ آپ لوگ پہلے بھی میرے پاس آ چکے ہیں، وہ بھی میرے خواب میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خواب کے ذریعے ہدایت دی اور یہ مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے خود اپنے ساتھ جتنے اس کے لوگ تھے 1,00,000 لوگوں کو ایک ساتھ کلمہ شہادت پڑھایا، اور اس نے بتایا کہ یہاں آ کے اسے بہت سکون ملتا ہے۔ اور اس کے بعد جب اس نے وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو وہاں کی جو خواتین تھیں جنہوں نے کبھی حجاب کیا ہی نہیں تھا، لیکن جب وہ اس چرچ میں آئیں اسلام قبول کرنے کے لیے تو ان سب خواتین نے حجاب کیے ہوئے تھے۔ یہ ایک بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا کر دی ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ یہاں آگے مجھے بہت سکون ملا، مجھے یہاں پہ ان راستوں پہ ان پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ اور ابھی میں جب دیکھتا ہوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں پہ پہلی مرتبہ آئے تو ان کو یہ پہاڑ، یہ جو کٹن راستے ہیں، یہ کیسے وہ طے کر کے آئے۔ پھر اس کو جب کہا گیا کہ آپ نے ایسا کیا سکون ملا، آپ کو کیا ہوا آپ کے ساتھ جو آپ نے اسلام قبول کیا، اس نے کہا کہ میں خواب میں اپنے آپ کو سفید لباس میں دیکھتا تھا اور میں دیکھتا تھا کہ میں یہاں پہ حج کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے بہت سکون ملتا تھا۔ پھر میں نے اپنے اللہ سے ابھی رو رو کے گڑ گڑا کے اپنے لیے دعا کرتا ہوں، دوسروں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں بھی ہدایت دے اور انہیں بھی اس مقام پہ لے آئے۔ اور اس شخص نے کہا کہ میں ان پہاڑ کی چوٹیوں پہ آنا چاہتا تھا، اس لیے میں آیا۔ اور جو غار ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلی مرتبہ اس غار میں گئے تو جب یہ شخص وہاں پہ جانے لگا، چڑھنے لگا، تو اس کے ساتھ جو لوگ تھے، ظاہری بات ہے ایک بڑی شخصیت ہوتی ہے تو اس کے چاہنے والے بھی بہت ہوتے ہیں۔ اور جب یہ وہاں پہ گیا، چڑھنے لگا، تو اس کے دوسرے لوگوں نے کہا کہ آپ نہیں چڑھیں، یہاں پہ بہت زیادہ مشکل ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہاں پہ خود اکیلے ہی چڑھے تھے، تو میں بھی یہاں کا سفر اکیلے ہی طے کروں گا۔ یہ شخص بہت خوش تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے اور اپنے اللہ سے رو رو کے معافی مانگ رہا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت عطا کر دے، کیونکہ ہم لوگ بہت سارے گناہ کرتے ہیں، ہم اسلام میں رہ کر مسلمان ہو کر بھی ہم وہ چیزیں نہیں کر پاتے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے تو وہ انسان کرتا ہے۔ پھر اس نے خوشی کا اظہار کیا کہ میں نے جب اس دھرتی پہ پہلی مرتبہ قدم رکھا تو مجھے بہت ہی سکون ملا، اور میں اپنے خاندان کا واحد وہ اکلوتا شخص ہوں جس نے پہلی مرتبہ سعودی عربیہ کی اس دھرتی پہ
قدم رکھا ہے۔ یہ بہت زیادہ خوش تھا کہ یہ اس مقام پہ آیا ہے، اور یہ 3 مہینے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو 3 مہینے پہلے مسلمان ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حج جیسی سعادت نصیب کر دی، تو یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ پھر یہ خود اتنے مشکلات کٹن راستے سے اوپر تک چڑھتا ہے، اندر غار میں جاتا ہے، اور اس کے بعد تلاوت قرآن مجید سنتا ہے، اور یہ شخص رو رو کے وہاں پہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دعائیں مانگتا ہے، اور یہی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہے ہدایت عطا کر دے۔ یہ ہوتی ہے سچی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سچا نظر، جس کے اوپر رحمت ہوتی ہے، جس کے اوپر کرم ہوتا ہے، جس کے اوپر، تو اس شخص کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے اور اپنے گھر بھی بلا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اپنے گھر بلائے اور مجھے بھی اپنے گھر بلائے، اپنے پیارے پیارے میٹھے میٹھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میٹھا مدینہ دکھائے، اور ہم بھی اسی طرح رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور نہ صرف یہاں دعا کرتے ہیں بلکہ وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں، جو شخص وہاں پہ گئے ہوئی ہیں، اس وقت حج عمرے کی سعادت نصیب کر رہے ہیں، جن کو حج نصیب ہو گیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کا قبول و منظور کرے، اور ہماری بھی حاضری اللہ تبارک تعالیٰ قبول و منظور کرے۔